صاحب اختیار صاحب اختیار کا اختیار دیکھیں، اور اگر بات اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے۔ ہم مثال آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا، مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی شخص کسی کتے کو پتھر مارے تو کتا اس پتھر مارنے والے کو بھونکتا ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کتے کو پتھر دے مارا تو کتا اس پتھر مارنے والے کو بھونکتا ہے اور اس کے پیچھے کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے، جبکہ اسے چوٹ پتھر سے لگی ہے۔ تو جناب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ پتھر کو بھونکتا، اس پتھر کو کاٹتا، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ یہ ہے کہ کتا سمجھتا ہے کہ جس پتھر سے اسے چوٹ لگی ہے وہ تو ایک بے جان ہے اور بے اختیار ہے، پتھر مجبور ہے، وہ خود بخود اسے اذیت و تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا۔ قصور اور غلطی تو اس شخص کی ہے جس نے پتھر مارا ہے، اس لیے تو مارنے والے کے پیچھے کاٹنے کے لیے بھاگتا ہے، پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا۔ دیکھیے، کتا ایک جانور ہے۔ کیا ہے؟ کتا ایک جانور ہے، بے علم ہے، مگر وہ جانتا ہے کہ پتھر بے اختیار ہے اور انسان صاحب اختیار۔ پتھر بے جان ہے، بے اختیار ہے، اور انسان جاندار صاحب اختیار۔ تو اب جو خود کو انسان اور صاحب عقل سمجھے، خود کو انسان اور صاحب عقل سمجھے، عقل والا سمجھے، اور علم والا ہونے کا بھی کیا کرے؟ دعویٰ کرے، اور پھر انسان اور پتھر کے درمیان فرق نہ کر سکے، تمیز نہ کر سکے، اور انسان کو محض مجبور جانے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی صاحب علم سے، عقل والے کیا ہے، کسی وہ صاحب علم سے عقل لے لے، تاکہ اسے انسان کی عظمتوں اور بلندیوں کا علم حاصل ہو سکے۔ اور اگر کسی انسان سے نہیں لیتا تو کتے سے لے لے۔ کتا جانور ہے، کیونکہ کتا پتھر اور ڈھیلے کو نہیں کاٹتا، بلکہ جس نے اس پتھر کو اس کے دے مارا ہے، اس ڈھیلے کو اس کے دے مارا ہے، وہ اس ڈھیلے والے کی طرف بھاگتا ہے، کیونکہ ڈھیلے والا صاحب اختیار ہے، جس نے پتھر مارا ہے وہ صاحب اختیار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان ہے تو صاحب اختیار ہے۔ لیکن کتا جانور ہے تو وہ بے جان کو نہیں کاٹ رہا، بلکہ جاندار کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ انسان جو خود کو عقل والا کہتا ہے اور علم والا بھی کہتا ہے، علم ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور پھر انسان اور پتھر کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتا، اور انسان کو مجبور محض سمجھتا ہے، تو وہ اس کتے سے بھی بے عقلا ہے، اس کتے سے بھی بڑا جانور ہے، کیونکہ کتا جانور ہونے کے باوجود، بے علم ہونے کے باوجود، پھر بھی کیا ہے؟ صاحب اختیار اور بے اختیار میں فرق کر رہا ہے۔ آئیے، مالک الملک کون ہے؟ ملک کا مالک کون ہے؟ ملک کا حاکم کون ہے؟ سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کو اپنا فیصلہ قدرت کے مطابق، اپنے فیصلہ قدرت کے مطابق اختیارات عطا فرما رکھے ہیں۔ کسی شخص کو اس کے گھر میں صاحب اختیار بنایا، کسی کو پورے شہر میں صاحب اقتدار کر دیا، کسی کو ملک کی شاہی عطا فرما دی، اور وہ مالک ہے، جسے چاہے گدا کر دے اور جسے چاہے شہنشاہ بنا دے، کیونکہ رب قدیر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تیسرا پارہ پڑھیے، تلاوت کیجئے سورہ ال عمران کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔
اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت کیجئے جس کو رب قدیر نے قرآن کریم میں فرمایا، قل اللہم، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ ملک مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے، بادشاہی دے، اور جسے چاہے جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے عزت سے نواز دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے، وہ بھی بیدک الخیر، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مالک الملک، ملک کا مالک ہے، حقیقی مالک ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، مالک حقیقی ہے۔ اور اللہ کی عطا سے ہمارے نبی بھی مالک ہیں۔ بہت سے لوگ اللہ کی عطا سے اپنے گھر کے صاحب اختیار ہوتے ہیں، اپنے شہر کے صاحب اختیار ہوتے ہیں، اپنی بستی کے صاحب اختیار ہوتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں مالدار کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں غریب کر دیتے ہیں۔ تو یہ مالک الملک کی عطا سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، جو حقیقی حکیم حقیقی مالک ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات علی کل شیء قدیر ہے۔ کیا ہے؟ ہر شے پر اللہ کی ذات قادر ہے۔ وہ مالک الملک ہے، حقیقی مالک ہے، جسے چاہتا ہے سلطنت و حکومت اور تاج و تخت کا وارث بنا دیتا ہے۔ کیا؟ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تاج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے تخت عطا کرتا ہے، تخت کا وارث بنا دیتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر مالک الملک، قدرت و طاقت والے کی بخشش و عطا اور نعمت کا انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مالک الملک کی قدرت و طاقت کی بخشش و عطا کا انکار کرتے ہیں، آپ کہو گے کیسے انکار؟ ان کی ضد ہٹ دھرمی کا یہ عالم ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، ان کی ہٹ دھرمی ایسی ہے کہ خدا کی پناہ، آپ اس کا اندازہ ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے لگا سکتے ہیں۔ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں بکواس لکھ دی، ان کی تحریروں سے موجود ہے، اور یوں ہی آگ تو رات دن زبان سے اگلتے رہتے ہیں۔ ان کی تقریروں سے بھی پتہ لگ سکتا ہے، لیکن تقریروں کا لوگ اعتبار نہیں کرتے، تو ان کی تحریروں، ان کی کتابوں کو تو دیکھ لیں۔ وہ آپ کہو کیسے؟ تو ہم ایک مثال دیتے ہیں۔ دیوبندیوں کے پیشوا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھ ڈالا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے، معاذ اللہ وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں۔ کیا لکھا؟ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ۔ جبکہ اپنے گھر کے مختار یہ مولوی اسماعیل دہلوی تھے، ان کے ہاتھ میں اختیار تھا اپنے گھر کا، کسی کتے کے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا، کسی بندر کے ہاتھ میں اختیار نہیں تھا کہ ان کا اپنے گھر کا سارا معاملہ خود ہی سنبھالتے تھے۔ آگے انہوں نے لکھا کہ محمد کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ یہ ان کے پیشوا ہیں جو کہتے ہیں ہم نے گستاخی نہیں کی ہے۔ ایک طرف کیا ہے؟ انسان صاحب اختیار ہے، کتا بھی جانتا ہے صاحب اختیار انسان ہے، پتھر کے پیچھے نہیں بھاگتا، پتھر کو کاٹنے کے لیے نہیں بھاگتا بلکہ انسان کے لیے بھاگتا ہے، جس نے اس کے سر میں پتھر دے مارا، ڈھیلا دے مارا، ڈنڈا دے مارا ہے۔ تو ان سے تو اچھے کتے ہیں، ان سے تو اچھے بندر ہیں، جانور بھی ان سے اچھے ہیں، کیونکہ وہ بھی صاحب اختیار کو پہچانتے ہیں، جبکہ حقیقی صاحب اختیار تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس نے بندوں کو اختیار دے رکھا ہے۔ یہ بدبخت کتے سے برے ہیں، بدعقیدہ لوگ اللہ کریم کی بخشش و عطا کا انکار کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور جتنے بھی بد نصیب بدبخت ہیں، دیوبندی، وہابی، نجدی، سڑے ہوئے سلے کلی، انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اے لوگو سنو تاجدار دو جہاں، سامعین محترم، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے
ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو ایک بستی کا سردار بنایا، کسی کو اپنے گھر کا سردار بنایا، کسی کو ایک علاقے کا فرما روا بنایا، کسی کو ایک ملک کا سردار اور حاکم بنایا، مگر ہمارے آقا مولا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دونوں عالم کا تاجدار اور مالک و مختار بنایا۔ اپنے آپ کو تو یہ مالک مانتے ہیں، مختار مانتے ہیں، اپنے گھر کا مختار مانتے ہیں، اپنی بستی کا مختار مانتے ہیں، اپنے شہر کا مختار مانتے ہیں، اپنے علاقے کا مختار مانتے ہیں، لیکن جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہان کا، دونوں عالم کا تاجدار اور مالک و مختار بنایا، اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اسی لیے یہ تو انہوں نے کہا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کا مختار نہیں، معاذ اللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ نبی کو نبی نہیں مانتے، علی کو علی نہیں مانتے، اپنے آپ کو مختار مانتے، اپنے گھر کا، اپنے علاقے کا، اپنی بستی کا، لیکن نبی کو معاذ اللہ یا علی کو مختار نہیں مانتے، جبکہ اللہ نے ہمارے نبی کو دونوں عالم کا تاجدار اور مالک و مختار بنایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خانعیمی علیہ الرحمہ بارگاہ رسالت میں کس طرح سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، محبت کا نذرانہ ہے یہ، اس کو آپ بھی سنیے اور دوسروں تک بھی شیئر کیجئے۔ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، آہا کیا انداز ہے مفتی نعیم احمد یار خانعیمی کا۔ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، یہ ہے ایمان۔ اے لوگوں کیا فرمایا؟ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی میں ان کی شاہی، شاہ و گدا ہیں ان کے سلامی، شاہ و گدا ہیں ان کے سلامی، فخر ہے سب کو ان کی غلامی۔ اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، اونچے اونچے یہاں جھکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں، سارے انہی کا منہ تکتے ہیں۔ کتنی پیارے انداز میں، محبت اور ایمان والے انداز میں لکھا ہے مفتی احمد یار خانعیمی نے یہ کلام۔ کعبے کی زینت ان کے دم سے، طیبہ کی رونق ان کے قدم سے، آہا کعبے کی زینت ان کے دم سے، طیبہ کی رونق ان کے قدم سے۔ کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں، کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں، دھوم ہے ان کی کون و مقام ہے، دھوم ہے ان کی کون و مقام ہے۔ باغ خلیل کا بو گل زیبا، باغ خلیل کا بو گل زیبا، کشت صفا کا نخل تمنا، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ تخت بھی ان کا، تاج بھی ان کا، دونوں جہاں میں راج بھی ان کا۔ جن و ملک ہیں ان کے سپاہی، رب کی خدائی، رب کی خدائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آئیں لوگوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتا جانور ہے، کیا ہے؟ کتا جانور ہے، بے عقلہ ہے، پھر بھی وہ انسان کو صاحب اختیار سمجھ کے ڈھیلے کے اور پتھر کے پیچھے نہیں بھاگ رہا، جبکہ چوٹ لگی ہے ڈھیلے سے، پتھر سے، ڈنڈے سے، لیکن وہ صاحب اختیار کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ وہ کس کے پھینکنے سے لگا، کس کے مارنے سے لگا، انسان کے مارنے سے لگا، انسان کے پھینکنے سے لگا، اس لیے انسان کو کاٹنے کے لیے بھاگ رہا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ انسان صاحب اختیار ہے۔ اور آپ نے قرآن سے بھی سن لیا کہ اللہ مالک الملک ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ ملک کی بادشاہی دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، صاحب اختیار بناتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلیل رسوا کر دیتا ہے، اور اس سے دنیا کی حکومت چھین لیتا ہے۔ تو جانور، اے لوگوں آپ نے غور کیا کہ صحیح ہوا، کتا صحیح ہوا، یہ بے جانور سے بھی بڑھ کر جس نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی شے کا مالک و مختار نہیں۔ ان کے پیشواؤں نے ایسے ہی گستاخیاں کی ہیں، آپ تحذیر الناس اٹھا لیجئے، اور بہت سی ان کی کتابیں ہیں، ان کی تحریریں ہیں جن میں انہوں نے معاذ اللہ اسی طرح سے نبی کی گستاخی کی۔ اے لوگوں، تو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے تھے کہ صاحب اختیار حقیقی مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، صاحب اختیار حقیقی میں اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جس کو چاہتا وہ اختیار دے دیتا ہے۔
تو اب بتاؤ کہ کتا یہ اچھا ہے یا یہ اچھے ہیں؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جس نے نبی کو کہہ دیا کوئی اختیار نہیں، علی کو کہہ دیا کوئی اختیار نہیں ان کے پاس، لیکن کتا انسان کو صاحب اختیار مان رہا ہے۔ اور جنہوں نے علی اور نبی کی شان میں گستاخیاں کی، یہ بھی اپنے آپ کو اپنے گھر کا مختار سمجھتے تھے۔ حقیقی مختار تو اللہ ہے، حقیقی مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اختیار نہیں دیا گھر کے کام کاج چلانے کا، گھر کی دیکھ بھال کرنے کا، یہی تو اختیار ہے۔ تو کتا انسان کے اختیار کو تو سمجھتا ہے، صاحب اختیار انسان کو تو مانتا ہے، لیکن یہ کتے سے بھی بڑے جانور ہیں جنہوں نے انسان کو اپنے آپ کو اختیار والا مانا، صاحب اختیار مانا، لیکن نبی اور علی کو معاذ اللہ اس طرح سے کہہ دیا کہ جس کا نام علی محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کتاب کھول کر دیکھ لیجئے، کتاب پڑھوا کر دیکھ لیجئے کسی سنی صحیح العقیدہ مسلمان سے، آپ کے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ انہوں نے ہمارے نبی کو اور ہمارے مولا علی کو، داماد نبی کو کسی چیز کا مختار نہیں مانا۔ وہ بے بس ہیں، بے اختیار ہیں، معاذ اللہ۔ ان کی تحریروں سے ایسی آگ لگتی ہوئی نظر آتی ہیں، ایسی بدتمیزیاں ان کی تحریروں سے نظر آتی ہیں کہ حضرات انسان پڑھے، انسان کے آنسو نکل آئیں۔ اس لیے لوگوں، کتا ایک جانور ہے لیکن یہ انسان ہے، کتا بے علم ہے، یہ اپنے آپ کو علم والا مانتے ہیں، لیکن پھر بھی پتھر کو بے اختیار مانتا ہے کتا، لیکن یہ پتھر کو تو اختیار والا مان سکتے ہیں، لیکن انسان کو صاحب اختیار نہیں مانتے۔ معاذ اللہ، صد بار معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے گستاخوں سے ہمیں بچائے اور ہمارے سنی مسلمان بھولے والے بھائیوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔